اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 100 101 102 چھوٹی چھوٹی ہے لیکن تفسیر کی لمبی ہے، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ، کائنڈلی غور کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ آپ فرما دیجئے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک، اگرچہ حیرت میں ڈال دے تجھے ناپاک کی کثرت، سو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اے عقل والو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ اے ایمان والو مت پوچھا کرو ایسی باتیں کہ اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لیے تو بری لگے تمہیں، اور اگر پوچھو گے ان کے متعلق جبکہ اتر رہا ہے قرآن کریم تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ معاف کر دیا اللہ نے ان کو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑے حلم والا ہے۔ بے شک پوچھا تھا ان کے متعلق ایک قوم نے تم سے پہلے، پھر وہ ہو گئے ان احکامات کا انکار کرنے والے۔ یقیناً بے شک یہ آیات اونیسٹلی ویسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک گروہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور انہوں نے کافی عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا وہ سوالات کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو ایسے سوالات نہ پوچھو جیسے کہ تم سے پہلی قوموں نے جو ہے نا وہ پوچھے تھے، کیونکہ اگر کچھ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی تم پر تو تم ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے دور رکھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کبھی ظاہر نہیں کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری کی ساری تمام باتیں وہ ان کو معلوم تھی جو انہوں نے ہم تک وہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسی کی تفسیر میں ہے، آیت نمبر 100 کی تفسیر میں ہے، نہیں 101 میں 101 نمبر آیت کی تفسیر میں ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کرام سے کہا تھا کہ جتنی باتیں مجھے معلوم ہے نا، اگر تم لوگوں کو اتنی باتیں معلوم ہو جائے نا تو تم زندگی بھر ہنسو گے نہیں، تم صرف روتے رہو گے۔ جس قدر احکامات تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہے ہیں، مل چکے ہیں، ان کی وجہ آوری تم پر فرض ہے۔ اگر اس کے علاوہ تم لوگ اور سوالات کرو گے تو تم خود پچھتاؤ گے، کیونکہ تم سے پہلے 103 2 نمبر آیت میں ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم نے اسی طرح کیا تھا کہ انہوں نے پوچھے تھے احکامات اپنے انبیاء سے، رسولوں سے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ نازل کر دیے تو وہ منہ پھیر گئے۔ پھر کیا ہونا تھا؟ یہی کچھ ہونا تھا اگر وہ سوالات پوچھ لیے جاتے۔ اسی طرح ہمیں بھی جن چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہے نا، ہمیں بھی ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اگر ہمیں ان کو علم ہو گیا۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جو جو ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں، علماء وغیرہ، ان کو پرہیزگاروں سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان شارٹ ورڈز میں تو یہی کہوں گی، پرہیزگاروں سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے علماء ہی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ایک چیز کا علم ہو اس کے باوجود اگر وہ انسان گناہ کرے نا تو اس کا دگنا وہ ملتا ہے، اور ہم جیسے لوگ کو ویسے بھی کسی غلطی، کسی گناہ پر نا ہمیں دگنا سزا ملتی ہے، دگنی ملتی ہے ہمارے کھاتے میں نا، مطلب ہمارے نام مال میں نا وہ ڈبل کر کے لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، کیونکہ کتنا سارا ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جتنا اب تک میں نے پڑھا ہے نا، الحمدللہ سوائے چند ایک فرقوں کے، یعنی کہ ان کے نام میں نے نہیں لیے، اس کے علاوہ میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا، اور نہ اللہ کریم نے مجھے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ دیتی ہوں کہ ایک فرقہ تھا یا ہم میں جو موجود ہیں لوگ وہ ایسا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے ان کے بظاہر آپ کے ساتھ ان کے نام بیان نہیں کیے،
اور نہ مجھے اس چیز کی اجازت ہے، کیونکہ اس طرح فساد کریٹ ہو سکتا ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ ایسا ہو۔ خیر، اب اس کی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ ناپاک اور گندا کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ حضرت حدیث شریف میں ہے، کفایت کرنے والی قلیل چیز اس کثیر سے بہتر ہے جو یاد الہی سے غافل کر دے۔ بات سیدھی سی ہے کہ اگر الحمدللہ ہم لوگ اگر آپ یا میں، ہم لوگ ایک مڈل کلاس کی فیملی ہیں، الحمدللہ ہمیں جو کچھ گھر کے اندر چار دیواری کے اندر مل رہا ہے وہ الحمدللہ حلال کا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ اس کو کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جب کبھی ہماری یعنی کہ کوئی ہمیں مہنگی چیز مل جاتی ہے، چاہے وہ شاپنگ کے لحاظ سے ہو یا کسی اور لحاظ سے ہو، تو ہم لوگ اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ ہم لوگ سم ٹائم نوافل بھی ادا کر دیتے ہیں شکرانے کے۔ ہوتا یہ ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم لوگ شکر ادا صحیح طرح نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت سے، ہماری شکر کرنے سے پاک ہے، وہ کافروں کو بھی دیتا ہے۔ اس کے ذمہ قدرت پر ہے کہ وہ ہر ایک کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور ہر ایک کی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کو نا ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ انسان، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ سب کے سب جتنے زمین پر ہیں سارے نا شکری کرو نا تو میں بے پرواہ ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ کوئی شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اگر ہم لوگ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اور دے گا نا، یہ بات تو ہے نا۔ اب اس کا ہم لوگ یہ لیتے ہیں کہ اگر ہم لوگ شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ دیتا رہے گا، کثیر تعداد میں دے گا۔ لیکن اگر ہم کسی اور کو دیکھ کر ناشکری کرتے ہیں، یا ہم لوگ اس طرح کر کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو وہ پھر ہمارا ایمان ہی کمزور ہوگا، یعنی کہ وہ پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہوں گے۔ کیونکہ حضرت صلبہ بن حاتب انصاری صحابی ہے، یہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کائنڈلی میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ رزق عطا فرمائے، کثیر تعداد رزق عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صلبہ، وہ قلیل جس کا تم شکر ادا کرتے ہو اس کثیر سے بہتر ہے جس کا تم شکر صحیح طرح ادا نہ کر سکو، اور اس کثیر کا تم شکر ادا کرنے سے قاصر رہو۔ ظاہر ہے جتنا مال ہوگا اتنا ہی حساب دینا پڑے گا، اور شکر ادا ہم لوگ مڈل چھوڑ کے پرائمری کلاس کے بھی ہو نا، تو ہمیں تبھی شکر ادا اللہ تعالیٰ کا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے حساب میں نرمی ہوگی۔ اگر ہمارے پاس رزق کم ہے تو ہمارا حساب بھی ڈسکاؤنٹڈ ہوگا۔ اے فتق اللہ یا اولی الالباب، یعنی کہ اے عقل والو، اللہ سے ڈرو، حرام سے اجتناب کرو، حلال پر قناعت کرو، تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح پا جاؤ۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، یعنی کہ زیادہ سوالات نہ کرو جب قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آداب سوال سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے سوالات سے منع کیا ہے جن کے پوچھنے اور چھان بین کے بعد اگر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے امور ہیں کہ اگر ان کے لیے ظاہر کر دیے جائیں تو ممکن ہے ان کے لیے باعث رنج و تکلیف ہوں اور ان کی سماعت پر گراں گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مجھے کسی کے بارے میں کوئی خبر نہ بتایا کرے، میری خواہش ہے کہ جب میری ملاقات تم سے ہو تو میرا دل تمہارے بارے میں ہر خالش سے پاک ہو، یعنی کہ دوسروں کے بارے میں جو ہم لوگ ایپ جو یا اس طرح کرتے ہیں وہ سب کچھ۔ تو اتنے انٹرسٹنگ اس میں واقعات ہیں نا۔ ایک صحابی رضی اللہ نے پوچھا، میرے والد کا نام بتائیے۔ اب اس کی میں بقیہ بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ کل۔ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر لیجیے گا، اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔